الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سب پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل مجدہ کے لیے اور بے شمار درود پاک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں. انہی فضائل و برکات میں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب جمعۃ مبارک کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ایسے ملائکہ کو بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ کس نے حضور علیہ السلام پر کتنا درود پاک پڑھا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اور دنوں کے درود پاک تمہارے مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں اور جمعۃ مبارک کا درود پاک میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ عز و جل. تو آج جمعۃ مبارک کا عظیم الشان دن ہے. کثرت سے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیے. ایک مرتبہ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کی شان مختلف انداز سے بیان فرمائی ہے. لیکن جب لوگوں نے دوسروں سے محبت کا دعویٰ کیا
بلکہ کفار نے اپنے معبودان باطل سے محبت کا دعویٰ کیا، تو جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان کی محبت کی دلیل قرآن میں نازل فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی محبت کی دلیل اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، اور واقعی میں جو مومن صادق ہے، مومن کامل ہے، وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کی یہ شان بھی بیان فرمائی، اور پھر ایک اور انداز سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 125 آیت مبارکہ یہ تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ اور تمہارا خاندان وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہاری تجارت کے مال اور کمائی کے مال وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسند کے مکان احب الیکم من اللہ ورسولہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے محبت کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے بندے کو اتنی محبت ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے۔ اب وہ چاہے اس کے بیٹے ہوں، ماں باپ ہوں، زوجہ ہو، کمائی کا مال ہو، مال تجارت ہو، یا کوٹھی بنگلے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز سے بڑھ کر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ اور مومن کی شان یہی ہے، کیونکہ قرآن نے بیان فرمایا نا کہ ایمان والے اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تفصیل سے بیان فرما دیا کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بڑی ایک اہم ترین بات، اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔
پر آیت مبارکہ میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت وہ ایک ہی محبت ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے جو محبت کرے گا وہ اللہ کے رسول سے بھی ضرور محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کیونکہ یہاں پر بیان فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کا تعلق بہت گہرا ہے بندے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب لپک لپک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غسالہ شریف، یعنی وہ پانی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وضو کے لیے استعمال فرما لیا، صحابہ اکرام علیہم رضوان اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کیا کرتے تھے، بڑی جستجو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پانی میسر آ گیا اور دوسرے صحابی کو وہ پانی میسر نہیں آیا تو وہ دوسرے صحابی کیا کیا کرتے تھے؟ ان صحابی کے جن کے ہاتھ پر حضور کے مبارک غسالہ شریف کی پانی کی تری تھی، اس تری کو ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر اپنے چہرے پہ لگوایا کرتے تھے۔ کیسی محبت! آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نور بھرے ہاتھوں سے جو پانی مس ہو گیا، صحابہ اکرام علیہ رضوان اس کو لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے پیارے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جو جواب دیا نا، وہ جواب پوری امت کے لیے رہنمائی ہے، پوری امت کے لیے رہنمائی ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے فرمایا، لحب اللہ ورسولہ، ہم یہ عمل کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی وضو نبی پاک علیہ السلام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا جسم و اللہ اس سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو صحابہ اکرام علیہ رضوان یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں مل جائے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نہ فرمایا کہ صحابہ اللہ کی محبت اور میری محبت الگ الگ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اس عمل پر اظہار مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو معلوم ہو گیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں اس بات کو بہت زیادہ تاکید سے بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے محبت کا درس صحابہ اکرام علیہ رضوان کو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جھرمٹ میں تھے، ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، اے میرے صحابہ تم اللہ سے محبت کرو اس واسطے کہ وہ تمہیں نعمت کی غذا دیتا اور وہ تمہیں نوازتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہاں پر سب سے پہلے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے جس کی طرف انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ محتاجی ہے، اور وہ ہے غذا، کھانا۔
اور کھانا دینے والی ذات، غذا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کسان جا کے زمین پہ اپنی بوریاں خالی کر کے آ جاتا ہے نا، خالی کر کے لوٹتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ خالی نہیں کر رہا ہے، وہ ایک کے ساتھ ساتھ بھر کر لے کر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ غذا دے رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے محبت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ تمہیں غذا دیتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں رب عز و جل نے کیا کچھ نہ دیا۔ ہمارے وجود کو دیکھ لیجئے، ہمارے وجود کے علاوہ ہماری خارج کی جو نعمتیں، ہمارا گھر، ہمارا رزق بار، ہمارا کاروبار، ہمارے لباس، ہماری چلنے کی راہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں۔ اور جس مالک کریم عز و جل نے اتنے انعامات کیے، بندہ اس سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کس سے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے محبت کا درس نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جھرمٹ میں اللہ سے محبت کرنے والوں کا حضور تذکرہ کیا کرتے تھے، حضور خود تذکرہ کیا کرتے تھے۔ سابقہ امتوں میں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں یعنی پچھلی امتوں میں سے ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت میں کیا۔ اور کس طرح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خوبصورت چھوٹی عمر کا نوجوان تھا، وہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ اس سے محبت کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کرامت کا تاج پہنایا، اور اس کی شان یہ تھی کانا یبرئ الاکمہ والابرص، کہ یہ چھوٹی عمر کا نوجوان مادر ذات اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تھا تو اس کو اکھیارا کر دیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تذکرہ کر رہے ہیں ولی کا، یہ کسی کوئی نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے جس کا تذکرہ حضور صحابہ کی جماعت میں کر رہے ہیں، اور اس ولی کی کرامت حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ اس کی شان یہ تھی کہ وہ نوجوان اگر کسی بینے آنکھوں سے اندھے شخص کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تھا، اللہ اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مریض آتا تھا، یہ اللہ کا نیک بندہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا تھا تو اس کے مرض کو دور کر دیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس نیک ولی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی مقام و مرتبے اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے جو اس کی محبت تھا، اس کا فیضان یوں پھیلا کہ ایک مرتبہ یہ قافلے میں کہیں سے یہ جا رہے تھے، تو وہ قافلہ ایک ایسے مقام سے گزر رہا تھا جہاں پہ ایک خوفناک شیر تھا، خطرناک شیر تھا جو لوگوں کو راستہ کراس نہیں کرنے دے رہا تھا۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے۔ اس نوجوان نے ایک پتھر لیا چھوٹا سا اور اس شیر کی طرف پھینکا۔ حضور فرماتے ہیں وہ پتھر اس شیر کو جا کر لگا اور لگتے کے ساتھ ہی وہ شیر ہلاک ہو گیا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے اور لوگ بخیر و عافیت وہاں سے گزر گئے۔ پھر اس نوجوان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہونے لگی کہ جس اندھے کی آنکھوں پہ یہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرے گا، وہ بیمار صحتیاب ہو جائے گا۔ اس دور کے اندر جب یہ بات پھیلنا شروع ہوئی تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا، اور اس بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس بادشاہ کے محل میں بیٹھنے والے وزیروں میں سے ایک وزیر کی آنکھ خراب ہو گئی۔ اس وزیر کو کسی نے یہ اطلاع دی
کہ وہ فلاں ایک نوجوان ہے تو اس کے پاس چلا جا، اگر وہ نوجوان تیری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تیری آنکھوں کو روشن کر دے گا۔ یہ وزیر پہنچ گیا اس نوجوان کے پاس اور کہا کہ میں تمہیں اتنا مال و دولت دوں گا، اتنے ہیرے جواہرات دوں گا، تم میری آنکھوں کو روشن کر دو۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے شیدائی نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے شیدائی ہوتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ تو اپنا مال و دولت اپنے پاس رکھ۔ اس نے اللہ کا نام لے کے اس وزیر کے جیسی چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو بس ہاتھوں کا نیچے آنا تھا کہ آنکھوں کا روشن ہونا تھا، فوراً ہی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اب یہ معاملہ وزیر کے تھرو اس وقت کے بادشاہ تک پہنچا۔ جب بادشاہ تک یہ معاملہ پہنچا تو بادشاہ اب اس بات کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ اگر اس نیک ولی کی یہ کرامتیں اور اس طریقے سے اس کا معاملہ مشہور ہوتا گیا تو لوگ تو میرے جو خدائی کا میرا دعویٰ ہے مجھے تو خدا مانیں گے نہیں۔ اس نے کچھ اپنے ملازمین کو اور وزراء کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب یہ حضور علیہ السلام اس ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کو لے کر آیا گیا۔ لے کر آنے کے بعد اس بدبخت نے سب سے پہلا سوال کیا، وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، کیا میرے علاوہ تیرا بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نعم ربی و ربک اللہ، جی ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ جب اس نوجوان نے بغیر کسی گھبراہٹ کے یہ جواب دیا تو وہ شخص، وہ بادشاہ تلملا اٹھا اور اس نے اس نوجوان کو ہلاک کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کی، اس نوجوان کو مارنے کی تدبیریں سوچنا شروع کری۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس نوجوان کو لے جاؤ اور لے جا کے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لے جا کے وہاں سے اس کو دھکا دو تاکہ اس کے جسم کے سارے اعضاء بکھر جائیں اور یہ اس طریقے سے مر جائے۔ اس کے وزراء اور اس کے سپاہی لے کر اس کو اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ پہاڑ پر چڑھ ہی رہے تھے، اب چوٹی کے جب قریب پہنچے نا تو اللہ کے ولی نے اپنے رب کو پکارا، اس کو پکارا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس سے پکارا جو اس بندے سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا جب محبت خدا سے خالص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے محبوبین کو پھر تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس نے عرض کری مالک کریم عز و جل، اگر تیری رضا یہی ہے کہ میرے کو یہاں سے چوٹی سے پھینک دیا جائے اور میں اس طریقے سے دنیا سے جاؤں تو مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اور اگر تیری رضا یہ نہیں ہے مولا تو ان سے بچانا تیری ہی کرم نوازی ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تھے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور مالک کریم عز و جل نے پہاڑ کو حکم فرمایا، پہاڑ پر ایسا زلزلہ طاری ہوا کہ صرف اللہ کا ولی بچا، بقیہ اس بادشاہ کے سارے وزراء گر کے ہلاک ہو گئے۔ اور یہ اللہ کا ولی دوبارہ سے بادشاہ کے سامنے آ کے پھر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تم کیسے بچ گئے؟ کہا میں نے نہیں کہا تھا میرا رب اللہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، فرمایا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، تو نے مارنے کی تدبیر کری اس نے بچانے کی تدبیر کر لی۔ اور بادشاہ کو پھر غصہ آ گیا، اس نے پھر اپنے سپاہیوں کو بلایا، وہ بولا لے جا کے جاؤ اس کو کشتی میں بٹھا کے سمندر میں لے جا کے بیچ میں جا کے غوطہ سمندر کی نظر کر دو۔ بٹھایا گیا کشتی میں، پھر دوبارہ سے کشتی روانہ ہوئی، جب بیچ سمندر پہنچی پھر اللہ کے ولی نے اپنے رب کو پکارا اور کہا مولا اگر تیری رضا یہی ہے تو تیری رضا پہ راضی، اور اگر تیری رضا یہ نہیں ہے تو مولا بچانا بھی تیرا ہی کرم نوازی، تو اپنے کرم سے مجھے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آیا، مالک کریم جل مجدہ نے سمندر کو حکم ارشاد فرمایا، سمندر کی طغیانیاں جوش میں آئیں اور وہ کشتی جس میں یہ لوگ سوار تھے وہ ہچکولے کھانے لگی، اور اس طریقے سے اس نے ہچکولے کھائے کہ جتنے بھی اللہ کے نافرمان تھے سب سمندر میں گر گئے۔ اللہ کا ولی پھر بچ گیا، اللہ کا ولی پھر بچ گیا۔ وہ دوبارہ کشتی سے اتر کے پھر بادشاہ کے سامنے،
بادشاہ نے پھر بولا کیسے بچ گئے؟ کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو نے مارنے کی تدبیر کری، اس نے بچانے کی تدبیر کری۔ اب یہ اللہ کا نیک ولی اس بادشاہ سے کہنے لگا، کیونکہ بادشاہ کو یہ خوف تھا کہ اگر اس کی ولایت عام ہو گئی اور اس کا چرچا عام ہو گیا تو لوگ تو مجھے خدا نہیں مانیں گے، جبکہ وہ تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے اس شخص نے اس کو نوجوان کو مارنے کی تدابیر سوچ رہا تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو اس کی صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ کہا وہ یہ ہے کہ تو ایک بڑے سے میدان میں اپنی ساری سلطنت کو جمع کر، جتنے بھی لوگ ہیں سلطنت کے ان کو سب کو جمع کر، اور مجھے ان سب کے بیچ میں کھڑا کر کے تو اپنے ترکش سے ایک تیر نکال اور تیر کو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے میری طرف چلا، وہ جب تیر لگے گا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، ایک بڑے میدان میں اپنی سلطنت کے سارے لوگوں کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد اس نیک اللہ کے ولی کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اس نے بسم اللہ رب الغلام کہ اس بادشاہ نے جو تیر چلایا تو اس نوجوان کی جا کے کن پٹی کے پاس سے وہ تیر گزرا، یہاں سے اس کو گھاؤ لگا، اور وہ اپنی کن پٹی پہ یوں ہاتھ رکھ کے نیچے گر کے شہید ہو گیا۔ یہاں اللہ کے ولی کا دنیا سے جانا تھا، وہاں مخلوق نے دیکھ لیا کہ رب حقیقی وہی ہے جو اس غلام کا رب تھا، جو اس ولی کا رب تھا، کیونکہ یہ بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اسے نہیں مار سکا، اور مرا تو وہ اپنے رب کے نام سے ہی مرا، تو اس کا رب ہی حقیقی رب ہے۔ سب کے سب لوگ اس بادشاہ کی خدائی کو چھوڑ کر اس غلام یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگ گئے۔ جو اللہ کی محبت میں دنیا سے جاتے ہیں وہ پیغام بھی ایسے ہی پھر دے کر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو سلطنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت پھیل چکی تھی، تو جس علاقے میں یہ نوجوان رہتا تھا وہاں کے مقام پر کھدائی کی گئی۔ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ یہ حدیث پاک تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی، تو اس نوجوان کا جسد مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دوبارہ ظاہر ہوا، قبر اس کی کھل گئی، اور باقاعدہ لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے لیے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ اس کے کن پٹی کے اوپر تیر لگا اور گھاؤ لگا، جس سے وہ گرا اور ہاتھ رکھ کے یوں کرے گرا اور شہید ہو گیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس اللہ کے نیک ولی کی قبر کھلی تو اس کا ہاتھ یوں اس کی کنپٹی پہ تھا، اور یہ حضور علیہ السلام نے جس طرح بیان فرمایا تھا ویسے ہی لیٹا ہوا تھا، اور اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بالکل روشن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک کا نظارہ ظاہر ہوا، اور ساتھ کے ساتھ اللہ کے ولی کی عظمت بھی پتہ لگی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے محبت یہ بہت اعلیٰ نعمت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے محبت کی جو صورتیں ہیں مختلف علماء کرام نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے محبت کے مختلف تقاضے بیان کیے گئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ موجود تھے، تو حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سخاوت کیا چیز ہے، سخاوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سخاوت دو اعتبار سے ہے، ایک ہے با اعتبار دنیا دار لوگوں کے اور ایک ہے با اعتبار اخروی لوگوں کے۔ فرمایا دنیا دار جو لوگ ہیں نا وہ اپنا مال و دولت خرچ کر کر کے سخی بنتے ہیں،
جبکہ ان کا یہ سخاوت اللہ کے لیے ہو تو وہ سخی حقیقی سخی کہلائے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے مال و دولت دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کے حقوق کے مطابق اسے خرچ کرے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قسم تو یہ ہے، اور فرمایا دوسری قسم جو اخروی سخاوت ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جان کو اپنے رب کے نام پر گھلاتا رہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر عمل کرواتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی نعمتوں کا حصول کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور نظر ہر لمحے اس کی آخرت پر رہے، تو یہ اخروی سخاوت والے لوگ ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی نا حضرت سفیان ثوری کی، تو فرمایا آپ نے سخاوت کی جو تعریف کری ہے نا وہ تعریف نہیں کری جو کہ حقیقی اس کی تعریف ہے۔ بظاہر تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچا کیا، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے سخی کو بیان کر دیا کہ دنیا کا جو سخی ہے وہ مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، جو آخرت کا سخی ہے وہ مال و دولت کے ساتھ اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں صرف رکھتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں، فرمایا سخی وہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سخاوت کی تعریف بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ سخی وہ ہے جو ہر کام کرے اللہ کی محبت کے لیے، نہ تو جنت کے حصول کے لیے کرے، نہ جہنم سے بچنے کے لیے کرے، نہ دنیا کی شہرت کے لیے کرے، نہ آخرت میں خیر کی طلب کے لیے کرے۔ فرمایا جو بھی کرے سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کرے۔ فرمایا یہ ہے سخاوت، سب کچھ اللہ کے نام کے لیے، سب کچھ اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے۔ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ سخاوت ہے۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہی کی محبت کا بیان چل رہا ہے، اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے جن لوگوں نے حقیقی محبت کری نا، مالک کریم جل مجدہ نے ان کی اداؤں کو بھی پسند فرما لیا، ان کی اداؤں کو بھی پسند فرما لیا، اور پسند ہی نہ کیا بلکہ ایسا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حج کے مبارک ایام چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو چاہا ان خوش نصیبوں نے حج کی سعادت حاصل کری، بہت سارے مسلمان بیچارے تڑپتے رہ گئے، لیکن حج کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، مسائل ہیں، لیکن جو ایک بات آپ کی جس طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑنا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے محبت کرتی تھی، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی نا تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو اپنی اس بندی کا دوڑنا پسند آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس بندی کا دوڑنا صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پسند آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس پسند کو اپنی قیامت تک لوگوں کے نظاروں میں سمانے کے لیے ایک انداز بیان فرما دیا، فرمایا کہ صفا اور مروہ میں دوڑو کہ یہ اللہ کی علامات ہیں۔ مقام ابراہیم پر ایک پتھر ہی تو ہے، لیکن اس پتھر کی شان بڑی نرالی ہے کہ اس پتھر کو نسبت اللہ کے ایک نبی کے مقدس قدموں سے ہے، تو وہ پتھر اتنا مقدس ہو گیا کہ آج مقدس گھر کے اندر لوگوں کے لیے نظارے اور لوگوں کی دیکھنے کے لیے جگہ بن گیا ہے، اور ایسا مقام بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا، اے حبیب اس مقام پر نماز پڑھا کرو۔ یہ ایک محبت الہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے جب محبت بڑھ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے الفت بندے کی بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنے رب سے محبت کے اندر ایسا فنا ہوتا ہے
کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے. اور پھر اس کا آخری نظارہ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک گردن پہ چھری کا رکھنا ہے کہ حکم ربانی ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ گزار کے تشریف لے کر آئے تھے بیٹے کے پاس، کیونکہ آپ مکے میں تھے اور آپ دور تھے. لیکن رب العالمین جل مجدہ کا جب حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے محبت کرنے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنے لخت جگر نور نظر کی گردن پہ چھری رکھ دی. اور جو حقیقی محبت والے تھے، جب انہوں نے محبت کے مقام و مرتبے کے سارے حقوق ادا کر دیے، ساری شانیں ادا کر دیں، اللہ رب العالمین کو ان کی ادائیں اتنی بھائیں کہ ان کے لیے راہ آسانی بھی پیدا فرمائی اور ان کا صدقہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی عطا فرما دیا کہ اب قیامت تک سنت ابراہیم پر ہر بقر عید پہ مسلمان جانور قربان کر کے اللہ رب العالمین کے نبی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ سے محبت یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے اگر محبت حقیقی معنوں میں ہو نا، بندے کو حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے احکامات کی طرف بھی بہت جلد متوجہ ہوتا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی، بلکہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل بندے سے محبت کرے اور بندہ اللہ سے محبت کرے، فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے بڑی تفصیل سے اس کی علاماتوں کو بیان کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین جل جلالہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، فرمایا تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے احکامات کا پابند بن جاتا ہے، اللہ کے احکامات کا پابند بن جاتا ہے. اور پابند بننے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے جب محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نبی کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاتا ہے. فرمایا جب تم کسی بندے کو اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہوا دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور پھر اس شخص کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے اس کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور جب اس کی زبان اللہ کے ذکر سے رک جاتی ہے تو فرمایا اس کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور فرمایا اس کا دل کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اس کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف رہتی ہے. فرمایا یہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اور فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی عز و جل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرمایا اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت فرمائے تو اس کو 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے. 3 نعمتیں اللہ اسے عطا فرماتا ہے. فرمایا نمبر 1، اعطاہ سخاوتن کا سخاوت البحر، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی سخاوت عطا فرماتا ہے جیسی سمندر کو اللہ نے سخاوت دی ہے کہ سمندر سے کوئی چاہے تو چلو بھر لے جائے اور کوئی چاہے تو ڈول بھر لے جائے اور کوئی چاہے کتنا ہی پانی نکال لے، لیکن سمندر میں کمی نہیں آتی. فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا دوسری اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے وَشَفْقَةً كَشَفْقَةِ الشَّمْسِ، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو سورج کی جیسی شفقت عطا فرماتا ہے کہ جس طریقے سے سورج کی کرنیں صرف امیر کے گھر پہ نہیں پڑتی ہیں، غریب کے گھر بھی پڑ رہی ہیں، صرف نیک کے اوپر نہیں پڑتی ہیں بد پر بھی پڑتی ہیں، ہر ایک کو سورج اپنی کرنوں سے نوازتا ہے. فرمایا جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے لیے اس کو ہر طریقے سے آسانی مہیا کرنے والا بنا دیتا ہے. اور فرمایا تیسری چیز جو اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. فرمایا وَتَوَاضُعًا كَتَوَاضُعِ الْأَرْضِ،
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عاجزی اور انکساری عطا فرماتا ہے جیسی زمین کو عاجزی اور انکساری عطا فرمائی ہے. جیسی زمین کو عاجزی اور انکساری عطا فرمائی ہے، اللہ اسے ایسی عاجزی عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس کو اللہ کا بندہ عطا کرے تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی دھتکار دے تو اسے برا نہیں کہتا، اپنے اعمال کی کمزوری جانتا ہے. تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ اللہ سے محبت یہ بڑی نعمت ہے. تو کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور الحمدللہ ایمان والے کوشش کرتے بھی ہیں. ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر رہا ہے، یا یہ کہہ لیجئے ہر ایک اپنے علم کے مطابق کوشش کر رہا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہر ایک شخص جیسی صحبت اور جیسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے اس کو جیسی سوچ ملی ہے ویسی وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن وہ شخص بد نصیب ہے جو اپنے رب سے محبت نہیں کرتا. محبت اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کے لیے کوشش کیجئے، اور جب آپ کوشش کریں گے آپ یقین جانیے آپ کا رب عز و جل آپ سے محبت فرمائے گا. اور کوشش کرنے کے جو راہ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے، قرآن نے بیان فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فرمایا فَاتَّبِعُونِي، محبوب ان سے کہیے یہ آپ کے نقشے قدم پہ چلیں. یہ کہاں چلیں؟ آپ کے نقشے قدم پہ چلیں. اور جب یہ آپ کے نقشے قدم پہ چلیں گے، آپ کے طریقے پہ چلیں گے، آپ کے انداز پہ چلیں گے، آپ کا کہا ہوا مانیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کہیں گے، آپ کا جو کہا ہے اسے مان لیں گے، آپ کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، آپ کی سوچ پہ اپنی سوچوں کو قربان کر دیں گے، اپنے اندازوں کو آپ کے انداز پہ قربان کر دیں گے، اپنے طریقہ کار زندگی کو آپ کے طریقہ کار زندگی میں ڈھال لیں گے. اے محبوب جب یہ آپ کے نقشے قدم پہ چلیں گے تو محبوب ان سے یہ کہہ دیجئے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اے میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ آج کے آپ نے اس بیان میں سنا. خدارا اللہ سے محبت کیجئے. ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب سے محبت ہونا چاہیے. اور رب کی محبت میں جس طرح ہم قربانی کے جانور لے کر آ گئے نا، ہم قربانی کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے آئے، اپنا مال خرچ کیا. لوگوں نے ابھی 2 مہینے پہلے تو زکوٰۃ نکالی تھی، کاروباری لوگ بتائیں یار ابھی تو اتنا بڑا خرچہ کیا ہے، دوبارہ کون اتنا بڑا خرچہ افورڈ کرے. لیکن نہیں، جو ایمان والے تھے زکوٰۃ بھی دل کھول کے نکالی، اب قربانی بھی دل کھول کے کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہمیں اپنے رب سے محبت ہے. اے میرے بھائیوں، اللہ سے محبت میں جس طرح آج آپ قربانی کے لیے اپنا مال خرچ کر کے قربانی کا جانور لے کر آ گئے، اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، تو ارے جب ایک جانور کی جان لینا ہے نا قربانی کے اندر، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، رب کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار تھے، رب کی محبت میں بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار تھے کہ بیٹے کے بھی سر کو تن سے جدا کر دیں رب کی محبت میں. مالک کریم جل مجدہ نے دوسری راہ عطا فرما دی، جانور بھیج دیا اور اس سنت کو ادا کر دیا گیا. آپ ایک جان اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نام پر حقیقتاً یہ جان لینا نہیں ہے، اس جان کو سرخروئی بخشنا ہے. یاد رکھیے گا قربانی کے جانور کی جان لی نہیں جا رہی ہے، اس قربانی کے جانور کو سرخروئی بخشی جا رہی ہے، کیونکہ کل قیامت والے دن جنہوں نے قربانیاں کری ہیں یہ اپنی انہی قربانیوں کے جانور پر بیٹھ کر جنت میں داخل ہوں گے. یہ قربانی کے جانوروں کو سرخروئی دینا ہے. لیکن میں آپ کو اس کا ایک دوسرا پہلو بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نام پر ایک جان قربان کر رہے ہیں.
تو یار یہ جان جو میرے جسم میں ہے یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو جان میرے رب کی ہے، اسے بھی تو رب کے حضور ہی جانا ہے، اسے بھی تو اللہ کے حکم کا مجھے پابند بنانا ہے، اس جان کو بھی تو اللہ کی محبت میں فنا کرنا ہے، اس جان پر بھی جو اللہ کے حق ہے، اللہ کے حقوق ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، کیونکہ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور اس جان نے نکلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے اور جانا بھی اللہ کے حضور ہے، اور اس جان کے اگر حق کو ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو اس جان پر آپ نے لازم کر لیا، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کل بروز قیامت اللہ کے حضور سرخروئی کا تاج پہن کے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو اپنی اس جان پر جو اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کو باغور ایمان والو سمجھو۔ جس طریقے سے ایک جان کو آپ اللہ کی نظر کر رہے ہیں عید قرباں پر، اسی طریقے سے آپ کے جسم میں ایک جان ہے، اس جان کو بھی اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنائیے، اطاعت گزار بنائیے۔ واقعی میں بندہ مومن کی اللہ سے محبت کے نظارے اس کی جان پر جھلکتے ہوئے نظر آتے ایمان والے کے، اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ مومن اپنے اس 6 فٹ 5 فٹ والے جسم کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو لازم کر لے، اپنی نہ چلائے۔ بندہ مومن اپنی نہیں چلاتا، ہماری اپنی منمانی نہیں ہے، جو من میں آیا وہ کر لیا، جو نہ آیا وہ چھوڑ دیا، نہ نہ نہ۔ اگر یہ سوچ ہے تو یہ سوچ مومنانہ سوچ نہیں ہے۔ مومن کی سوچ تو یہ ہے کہ یہ جان بھی میرے رب کی ہے، یہ جسم بھی میرے رب کا ہے، یہ سب کچھ وجود میرے رب کا ہے، اور میں نے رب کے حکم سے آیا ہوں اور رب کے حکم سے جانا ہے، اور میں بندہ اپنے رب عز و جل کا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، تو بس جو میرے رب نے فرمایا ہے وہی مجھے محبوب ہے، پکیا سے کوئی مجھے سروکار نہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ سے حقیقی محبت کیجیے، اور اپنی اس مختصر سی زندگی اور اس جان کے جو اوپر رب کے احکامات ہیں ان کو سمجھیے، تاکہ ہم کامل اللہ سے محبت کرنے والے ثابت ہوں۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز فجر کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے محبت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دلیل پیش کری، رب نے کہا بیٹے کی قربانی دے دو، بیٹے کی قربانی کے لیے لے کر آ گئے۔ یہ محبت ہے، تو ہم بھی اپنی محبتوں کے اندر مخلص ہوں، رب سے جو محبت ہے نا اس میں مخلص ہوں، اپنی کوشش حتی المقدور کریں۔ انسان کو حکم کوشش ہی کا تو دیا گیا ہے، ہم ایسے سست اور کاہل ہو چکے ہیں کہ ہم کوششوں سے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کوششیں نہ چھوڑیں، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا رب العالمین کا کام ہے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں پر ہر وہ کام کریں جو رب کو پسند ہے، اور گھر کو اندر اگر رب کی نافرمانی کا کوئی کام ہے تو کوشش کریں نکالنے کی، حسن تدبیر کے ساتھ۔ حسن تدبیر مومن کے لیے ضروری ہے، حسن تدبیر کے ساتھ گھر سے نکالیں۔ کاروبار میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی معاملہ ہے تو حسن تدبیر سے اسے بھی نکالیں۔ معاشرے میں جہاں ہماری چل سکتی ہے، اگر وہاں کہیں اللہ کی نافرمانی کو ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر حسن تدبیر سے اس کو بھی دور کیجئے۔ یہی اللہ سے محبت کے تقاضے ہیں، یہی ایمان والوں سے محبت کے تقاضے قرآن احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، جو ان راہوں پہ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کے لیے اپنی راہیں آسان فرما دیتے ہیں، ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے محبت کی راہیں ہیں، ان کو اختیار کیجئے، اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے قرب میں ہو، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رحمت سے اپنا محبوب بنائے۔
اور اپنے محبوبین کا ہمیں یوں صدقہ عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے پسند کرنے والوں کے مطابق گزرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔